آپ یہاں سے نکلیں گے گناہ شروع ہو جائیں گے، گناہ کی اڈیاں ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے جیسی گئے باہر نکلیں گے، پان کی دکان ملے گی، اس پہ تمباکو بک رہی ہوگی، سگریٹ بھی بک رہی ہوگی، بیڑی بھی بک رہی ہوگی، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے چوڑیوں کی، لپسٹک کی، کریم کی دکانیں ہوں گی، اور وہاں ہماری آپ کی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، خرید رہی ہوں گی، مردوں سے خرید و فروخت کر رہی ہوں گی۔ تھوڑا اور آگے بڑھو گے تو چائے کی دکان ملے گی، چائے کی دکانوں پر بھی سگریٹ اور بیڑی اور راج اور کھینی، صورتی، یہ سب تمہیں بکتے ہوئے ملیں گے۔ کچھ اور آگے بڑھو گے تو باقاعدہ شراب کی دکانیں بھی تمہیں ملیں گی۔ کچھ اور آگے بڑھو گے بیئر بار بھی ملیں گے۔ کچھ اور آگے چلو گے تو جسموں کو بیچنے والی لڑکیاں اور عورتیں بھی تمہیں دعوت نظارہ دے رہی ہوں گی، آؤ چیپ ریٹ میں، سستے بھی ہے، ہائی ریٹ بھی ہے، ہم کال گرل بھی ہے، ہم ہائی فائی پروفائل بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ دنیا میں گناہوں کا جال ہے، جیسے کانٹوں سے بچ بچ کے گزرتے ہو ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے چلے جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ اگر ایک آدھ گناہ تم سے ہو جائے تو تم اللہ سے توبہ کر لیا کرو۔ بستر پہ جب سونے کے لیے جاؤ تو پورے دن کا حساب لیا کرو، آج ہم نے دن بھر میں کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنے غریبوں کو ہم نے کھانا کھلایا، کتنے فقیروں کو کھانا کھلایا، کتنا صدقہ اور خیرات کیا، کتنے ہم نے نفلی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنی اچھائیاں کی۔ اور رات میں جب سونے جاؤ تو دن بھر کا حساب لیتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ آج ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں، اور جب سونے جاؤ تو یہ مت سوچو کہ صبح ہم صحیح سلامت اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آئے عبداللہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا، ایک اجنبی کی طرح رہنا۔ جیسے مسافر ہمیشہ کسی جگہ نہیں رہتا، 2-3 دن قیام کیا اور آگے بڑھ جاتا ہے، ایسی تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آئے عبداللہ تم ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آئے ہو، آئے عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح سویرے اٹھ جایا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اے عبداللہ جب رات میں بستر پر سونے جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں صبح تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں ہو۔ یہ ہے تقویٰ جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جرجیت صاحب کی سیٹ لوور برتھ ہے، نیچے والی ہے، مڈل برتھ پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے، اور مڈل برتھ کی اوپر ایک اور سیٹ ہے، اس پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے۔ رات میں ٹرین دھڑا دھڑ چل رہی ہے سپیڈ سے، لوگوں نے لائٹیں بند کر رکھی ہیں اپنی کیبن کی۔ جرجیت صاحب پیشاب کرنے کے لیے اٹھے، لوور برتھ سے ٹوائلٹ سے واپس آئے، اپنی برتھ پر لیٹنا چاہتے ہیں لوور برتھ پر، اچانک نظر پڑتی ہے مڈل برتھ پر جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کی اوپر والی جیب میں 2000 روپے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو باہر نکل رہی ہے۔ جرجیت صاحب نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، پورا کوچ سو رہا ہے، نکال لوں، یہ تو ایسے سو رہا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے، نکال لیتا ہوں۔ جرجیت صاحب کو ڈر بھی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، سب خر خر سو رہے ہیں، اندھیرا ہے۔ ایک نظر پھر دیکھا، کوئی نہیں، سب سو رہے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھا، سب سو رہے ہیں۔ 2000 روپے نوٹ کی گڈی اس کے جیب سے نکل رہی ہے، اچانک ہاتھ بڑھا دیا، کھینچ رہے ہیں دھیرے سے تاکہ اٹھ نہ جائے، دھیرے دھیرے کھینچ رہے ہیں، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے، ایک بار اور دیکھ لوں، ٹرین میں تو دیکھ لیا، اوپر بھی دیکھ لوں۔ مڈل برتھ کے اوپر جو لیٹا ہے آدمی، جب ہم نوٹ کی گڈی نکال رہے ہیں اچانک دیکھتا ہوں کہ اوپر والا آدمی میری حرکت دیکھ رہا ہے،
पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है, वहीं रुक गया हाथ। अब दो ही रास्ते हैं, साहब मैं चोर नहीं हूं, पैसे निकल रहे थे अंदर कर रहा था, या तो झूठ बोलूं, एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता ये है, सुन भाई अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं, एक रास्ता ये है। लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं, तो डर ये है कि कहीं वो चीख न दे, बोल न दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे। तीसरा रास्ता ये कि लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही दो रास्ते, ये तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ। जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर देते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, आईपीएल के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही हैं, वो बसीर है, समीअ है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी व्हील मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है और उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो समी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं, अल्लाह देख रहा, छोड़ हट, नहीं पिएंगे, ये है तकवा। हम अल्लाह के डर से कोई चीज छोड़ दें। ये है खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे, हूँ चले आओ, पता नहीं कैसी हो, पहले फोटो भेजो, दे दिया हूँ, नहीं कुछ ओपन भेजो खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी, चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। हट, लात मारे, भग, चल, आई हमारा ईमान खराब करने, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा। ये है जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था, और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भुखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी जिंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूं। चचा की जिंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगा। वो ठुकरा के चली गई।
لیکن وہاں گھر پہنچتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے بیمار ہے، اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کہ بھوکے ہیں، بیچاری مجبور ہو جاتی ہے اور پھر وعدہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے رات کی تاریکی میں ہم اپنے شوہر کو سلا کر اپنے بچوں کو سلا کر تیرے پاس آ جائیں گے، لیکن تو مجھے تھوڑی سی مدد کر دے۔ اس نے 60 درہم دے دیے، اس نے لائی اور لا کر اپنے شوہر کو دوا علاج کرایا، اپنے بچوں کو کھلا پلا کے سلا دیا، جو وعدہ کیا تھا وعدے پر پہنچتی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اپنے سینے سے لگایا، عورت کو اپنی چچیری بہن کو بستر پہ لے گیا۔ جیسے اس نے بستر پہ جا کر اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، یہ کانپنے لگی، تھرانے لگی۔ اس کے چچیرے بھائی نے کہا تم جب آئی تھی تو اتنا نہیں کانپ رہی تھی، تمہاری یہ حالت، جب اتنا ڈرو گی تو آگے کا کام کیسے ہوگا؟ ڈر چھوڑو، کچھ اپنے اندر کھلا پن لاؤ، ڈر ہٹاؤ، میرا سپورٹ کرو۔ اور یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی چچیری بہن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابرام، آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، آج تک میرے چہرے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا اور آج تو ہے جو مجھے اپنے بستر پر لٹا رہا ہے۔ اللہ کی قائم کردہ حد کو مت توڑ، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، میں اپنے شوہر کی امانت ہوں۔ قبر کے ساتھ بچھو میرا انتظار کر رہے ہیں، جہنم کی آگ میرا انتظار کر رہی ہے۔ چند لمحوں کی لذت سے میری زندگی بھر کی عبادت کو بیکار مت کر۔ اتنا کہنا تھا، اللہ سے ڈر۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس نوجوان نے، اس لڑکے نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور کہتا ہے کہ میری بہن جا، اللہ سے ڈر۔ اللہ کا نام لیا، کہا کہتا اللہ سے ڈر۔ میری تو پوری زندگی گناہوں میں چلی گئی اور تو ایک کام، اور وہ بھی ابھی تو نے کیا نہیں ہے غلط کام، تو ایک ایسے کام پر ڈر رہی ہے جو ابھی تو نے کیا بھی نہیں ہے، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب وہ جانے لگی تو چچیرے بھائی نے آواز دی، سن میں بہت سیاہکار گناہگار انسان ہوں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے میری بدعملی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے اور پھینکے تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اتنی گواہی ضرور دے دینا کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ گندا کام کرنے جا رہا تھا، لیکن جب میں نے کہا اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، جب تیرا نام لیا تو تیرے ڈر سے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ شاید تیری اتنی گواہی کی بنا پر اللہ میری بخشش کر دے، شاید اللہ میری مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیو، لڑکی موجود ہے، بستر موجود ہے، اس نے اس پر قابو بھی پا لیا ہے، یہ وعدے کے مطابق چلی بھی گئی ہے، خوبصورت جسم اس کی آنکھوں کے سامنے، لیکن جیسی کہتی ہے اللہ سے ڈر، اور اس نے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اس لڑکی کو نظر انداز کر دیا، پھر اس کے جسم کے قریب نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں خوف خدا اسی کو کہتے ہیں، حقیقت میں تقوی اسی کو کہتے ہیں، یہ ہے ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اور یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔